اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 27۔ مضمون اس کا پیچھے سے جڑا ہوا ہے پچھلی آیت کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ یہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسی مثالیں دیتا ہے، تو یہ بات کہے بغیر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کوئی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ انہی مثالوں سے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا بات مراد ہے، اور جن لوگوں کے معاملات جو ایمان نہیں لانے کے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے، ایسی باتیں اللہ کے کلام میں یہ مکھی مچھر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کہا تھا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن مجید سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہی بھی اخذ کرتے ہیں، لیکن گمراہی کون؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر اس سے گمراہ صرف فاسق ہوا کرتے ہیں۔ یہاں بات ختم ہوئی تھی، تو اب اسی فاسق کی نشانیاں، ان کی تعریف اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ فاسق کون ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں اس سے گمراہ ہوتے مگر وہ الا الفاسقین، کہ بس صرف وہ جو فاسق ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، تو کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ اس پر ہم نے بات کی تھی پچھلی مرتبہ کہ کوئی ہدایت چاہے اور اللہ اسے گمراہ کر دے، معاذ اللہ یہ اللہ پہ الزام ہوگا۔ ہدایت چاہے گا تو اللہ ہدایت کی توفیق دے گا، جہاں ٹیڑھ ہے وہاں پر پھر ٹیڑھ ہی رہے گی۔ تو اب یہ فاسق کی علامات یہاں بیان ہو رہی ہیں، لہذا یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے، اس آیت کی وجہ سے بنیاد پر، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی طرف جا کے گمراہ کا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی کہا ہوتا پھر تو بات دوسری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ گمراہ صرف فاسق ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ، وہی گمراہ نہیں ہوتا، الا الفاسق، بس صرف وہ جو فاسق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے، تو دوسرے معنی کہے گا کہ آپ فاسق ہیں، فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں نا، اور تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو فاسق تو اللہ تعالیٰ نے بتا دے فاسق کون ہوتے ہیں، فاسق کی علامات کیا ہیں۔ ایسا نہیں کسی کو بھی اٹھا کے فاسق کہہ دیا جائے، کسی کو بھی منافق کہہ دیا جائے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے، سب چیزیں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو یہاں پر بتائی فاسق کی علامت۔ فاسق کی بات بھی تھوڑی سی ہوئی تھی کہ فاسق اصل میں کیا ہے، یعنی اطاعت سے نکل جانے والا۔ ویسے تو یہ کفر کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی اسی اعتبار سے ہے کہ وہ طاعت سے انکار کرتا ہے اس میں، لیکن جو اصطلاح میں لغت میں جو اس کی تعریف ہے وہ یہی کہ جو اس بات کا اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لا کے اور پھر اطاعت سے نکل جائے، تو بنیادی طور پر اسے کہا جاتا ہے، اور آگے تعریف جو بتا رہی ہے خود کہ بات ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، اقرار کر کے اور پھر اطاعت سے باہر نکل جائے، شریعت کی پابندی سے باہر نکل جائے، اس کی بات ہو رہی۔ تو خود یہ بتا رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاسق کون ہے۔ پہلی 3 باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات کیا بتائی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں الذین، یعنی فاسق کون ہے؟ وہ جو الذین ینقضون، نقض عہد، نقض
نون قاف ضاد جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ختم کرنے، توڑ دینے کے لیے اس کو یہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ توڑ دیا ہے۔ تو اسی لیے عمارت کے گر جانے کے گرا دینے، اس کے لیے لفظ العمارہ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے سامنے۔ تو یہ بات کہ اس میں کہا کہ جو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، کیا توڑ دیتے ہیں؟ عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے، بار بار یہ قرآن مجید ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، عہد کی بات بھی، میثاق کی بات بھی۔ تو ان کی پہلی نشانی یہ بتائیے۔ اب یہ جو عہد کا معاملہ ہے، نبض عہد، تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ توڑ دینا عہد کا معاملہ۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے عہد من بعد میثاق، بعد میثاق کے، تو بعد میثاق پہلے میثاق ہوا ہے نا، تو میثاق کہتے ہیں، میثاق کا مطلب اس پختہ عہد کو کہتے ہیں جو قسم کھا کے موقت کیا جاتا ہے، یعنی مزید بہت زور میثاق ہے یہ، ورنہ عہد ہے، عہد، وعدہ، یہ سب ایک ہی اس کے اندر آتے ہیں۔ عہد جس کی بہت زیادہ نگہداشت کی جائے، تو ایسی عہد وہ ہے جس کی نگہداشت کی، یعنی اس کی حفاظت کی جائے، عہد ٹوٹنے نہ پائے۔ تو یہ بات ہے جو رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا، اللہ کے ساتھ کون سا عہد ہے؟ اللہ کے ساتھ جو عہد کی بات ہے، اب بعض لوگوں نے اس پر بات کی ہے کہ وہ عہد جسے عہد الست کہا جاتا ہے، عہد الست جو ہے یہ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا، عہد الست سورہ اعراف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے، دنیا میں آدم کو بھیجنے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، یعنی جتنے لوگ آنے والے ہیں، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو یہ جو بات ہے تو اسے کہا جاتا ہے عہد الست۔ عہد الست کے اللہ نے یہ عہد لیا ہے، اور اس میں وہاں پر آگے بات بتائی ہے تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو بعد میں کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو بس اس کے بعد تسلسل میں آ گئے، تو ہمارا قصور نہیں، تو اللہ نے گویا ہر ایک سے لیا۔ اب یہ بات اپنی جگہ کہ یہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یہ عہد یاد نہیں ہے، لیکن یہ عہد انسان کے لاشعور کے اندر موجود ہے، لاشعور کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کی موجودگی کی دلیل یہ ہے، اس کے بارے میں کہ انسان عمومی طور پر جیسے کوئی بات ہو کہ اگر 100 میں سے 90 افراد ایک کام کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ فطرت، یعنی 90 افراد ایک کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے، یعنی ایک مثال ہے، یہ اپنی طرف سے بات ہے، کوئی اس کی اصول کی بات نہیں ہے، یعنی اکثریت کا معاملہ، بڑی غالب اکثریت کا معاملہ، یعنی انسانوں کے اندر، ان کے ذہنوں میں، ان کے فطرت میں کسی کو الہ تسلیم کرنے کا یہ داعیہ موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی زمانہ ایسا نہیں ملتا جو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب انسانوں نے کسی کو اپنا الہ، رب، خدا نہ بنایا۔ اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر کیا کیا؟ کسی نے پتھروں کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے چاند سورج کو بنا لیا، کوئی آگ کی پرستش کرنے لگا۔ نہیں کر رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں سے یہ چیز کدھر سے آئی ہے؟ یعنی یہ چیز ان کے اندر ہے جو اظہار اس کا ہو رہا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو چیز انسان کے اندر موجود نہ ہو
بالقوہ کوئی چیز اندر نہ ہو تو بالفعل وہ سامنے نہیں آئے گی. یہ ایک فلسفے کی بات ہے کہ جو اندر ہے تو باہر آ سکتی ہے، جو ہے ہی نہیں تصور میں نہیں ہے. تو یہ چیز اسی لیے رسول کیا ہوتے ہیں؟ مذکر، یاد دلانے والے، یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یاد کرو. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب انسان اس بات کو یعنی اس ایمان کی اس کیفیت میں آگے بڑھتا ہے، آگے جب اس کے اندر وہ چیز اتر جاتی ہے تو وہ کہیے کہ اس کے دل کی آواز، اور وہ جو بھی کہا ہے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں احساس ہے. تو بہرحال ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں. ماننے کی، اور یہ اس لیے نہیں مانتے ہمارے ابا مانتے تھے تو ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دل کی آواز ہے یہ. دیکھیے کوئی عمومی طور پر اس گئی گزری حالت میں بھی کوئی مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. عام طور پر کچھ ایسے مل جائیں گے کہ جو کچھ اور کریں، قادیانی بن کے چلے جائیں کہیں کہ صاحب وہاں جگہ ویزا اس بنیاد سے ملتا ہے، قادیانی شو کرو اپنے آپ کو، تو یہ سلسلہ کتنے یعنی معاملہ جو ہے یعنی بحیثیت مجموعی جو مسلمان ہیں اگر ان میں سے یعنی آپ سمجھیے 0.001% چلے جائے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے تو کوئی معاملہ. تو غرض یہ کہ عمومی طور پر کوئی بھی آدمی ہو کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن اس سے سودا کیا جائے بھائی ایمان کا سودا کرو، تو ایمان کا سودا نہیں کرے گا. یعنی اس کے اندر کی بات ہے، اس کے اندر کی آواز ہے. وہ کہے گا نہیں جیسے بھی ہے بس ٹھیک ہے، کرتے تو کچھ بھی نہیں ہے تو فائدہ، چلو اعلان بھی کر دو اس کا. مانتے تو نہیں، اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں کرتے. اکثریت ایسی، چلو یہ جو اس کا بھی اعلان کر دو تو چلو کم سے کم ادھر تو آ جاؤ گے. نہیں کرے گا. جیسے پہلے جتنا ہے اور آگے جانا چاہتا ہوں لیکن جہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ انسان کے اندر ہے. تو بہرحال یہ ایک بات ہے، یہ بعض نے کہا کہ یہ عہد الست کا توڑنا ہے، تو بات صرف عہد الست کی نہیں ہے. ان کے لیے تو صحیح ہے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہی نہیں ہے ان کی بات تو الگ ہے، ان کا معاملہ. لیکن یہاں فاسق کی بات تو عام طور پر ظاہر ہے قرآن کی طرف آتا کون ہے؟ اسی کی بات ہے نا جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. مستشرقین کا معاملہ، جو لوگ ایمان لائے بغیر قرآن سے تحقیق کرتے ہیں تو وہ تو ایمان کی بات ہی نہیں ہو، تو اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی عہد ہیں جن کا ذکر کیا ہے. عہد اور میثاق یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے نا. میثاق اس کو مضبوط تر کر دینا ہے، مضبوط کرنا، بنا دینا. عہد سے زیادہ جس میں یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب مضبوط میثاق کر کے، تو اگر وہ بھی کہیں تو وہ تھا اب ہم نے پکا کر لیا اسے ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، یعنی اور مضبوط کر لیا ہم نے اس کو. تو یہ جو بات ہے تو یہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. دیکھیے ویسے تو یہ کلمہ خود ایک عہد ہے، ایک اعلان اقرار ہے نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی یہ صرف میرا بیان نہیں ہے یہ، بلکہ میرا ایک اسٹیٹمنٹ سے، بلکہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے یہ، اور میں اس پر مستقیم ہوں. تو یہ بات آدمی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ہم کہتے ہیں یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کہ میثاق کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقامات پر سامنے رکھا. پہلے بنی اسرائیل کے حوالے سے رکھا. سورہ بقرہ میں آگے چلیں گے ابھی ہم 5ویں رکوع میں یہ بات آ جائے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے لوگو، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کو یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، اور جو میرا وعدہ تمہارے ساتھ ہے اسے تم پورا کرو، تو جو میرا وعدہ تمہارے ساتھ اسے میں پورا کروں گا. اوفو بعہدی، میرے ساتھ جو تمہارا ہے اسے تم پورا کرو، وفا کرو. اوفو وفا ہے،
اسی سے ہے وفا کرو عہد کو، اوفوا بعہدی، میرے ساتھ، تو میں جو تمہارے ساتھ میرا عہد ہے میں اسے پورا کروں. تو گویا باہم یہ معاہدے کی بات ہے. یہ باہم کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہے. یہ معاہدہ ہے. معاہدہ اور مختلف انداز سے سامنے آتا ہے. یہ بات معاہدہ کیا ہے؟ ہم ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہے نا. یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لی. تو معاہدہ ہے نا. خرید و فروخت کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہے. یہ آپ کا، یہ میرا، معاہدہ ہو گیا. کوئی مکان بیچتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کہ معاہدہ ہو گیا صاحب. اب معاہدے میں یہ چیز ہوئی نا، یہ دینا یہ لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے. تو یہ خود عہد کے لفظ آتا ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اس طرح کا. پھر ہم سے بھی براہ راست کہا. سورہ مائدہ کی آیت 7 میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، یاد رکھو، بھولو نہیں. یعنی اللہ نے یہ دین جو ہے یہ ایک نعمت ہے یہ. اور وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد رکھو جو ہم نے تم پر کی ہے، اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. یہ میثاق سے ہی ہے. یہ ثقہ کیا ہوتا ہے؟ ثقہ کا لفظ آتا ہے نا، ثقہ اردو میں کہتے ہیں بڑا ثقہ آدمی ہے، قابل بھروسہ، اعتماد، یعنی سچا، وعدے کا پکا، یہی ثقہ کا لفظ. تو بہرحال یہ وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو تم نے پختہ عہد و پیمان اللہ سے کیا، کیا ہے؟ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اب یہ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے. ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. ہم سنیں گے یعنی جب وہاں سے کوئی بات آئے گی، حکم آئے گا، تو ہم اس پر کان دھریں گے، سنیں گے اس بات کو، اور پھر اس کو مانیں گے، اطاعت کریں گے. یعنی معاملہ ہمارا ہے. تو یہ بات جو ہے، اب کوئی آدمی کہ بھائی ہم نے تو کوئی نہیں کیا ایسا ہے، قرآن کا ایمان ہے تو ظاہر ہے قرآن یہی کہہ رہا. یعنی یہ ہمارا اللہ کو الہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ہمارا الہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا حاکم ہے. تو اب ہم اس کی بات، معبود اور عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبد غلام ہے، غلام کا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا، آقا کی اطاعت کرنا، سیدھا سا معاملہ ہے. کوئی اس معاملے میں کوئی انکار نہیں. اگر عبد نہیں ہے، اگر عبد ہونے سے انکار کیا تو بات ٹھیک ہے، ختم. وہ ایک معاہدہ تو ہے جسے ہم نے، کسی نے انکار کیا، لیکن ہم نے قبول کیا کہ ہم عبد ہیں، ہم عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. جب اللہ معبود ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو ہم کون ہیں؟ پھر ہم عبد ہیں. اگر ہم نے اسے معبود مانا ہے تو عبد کا معنی معاملہ کیا ہے؟ اطاعت. کوئی عرب جب عبد کی، اس کی تعریف جب ہم کرتے ہیں عبادت کی، جب ہم نے پڑھا تھا نا پہلے، یاد ہوگا آپ کو جب عبادت میں بات کی تھی، کوئی عرب جو ہے، عبد کا مطلب جب عبد کی بات ہو تو اس کے ذہن میں جو تصور آتا ہے فوراً اطاعت کا آتا ہے. عبد کا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا ہے. اس لیے عبادت میں عبادت اطاعت ہے. عبادت بمانی اطاعت، اس لیے کہ عبد کے تصور کے ساتھ ہی یہ بات آئے گی. یہ غلام و بات بھی نہیں مانے، ایسا نہیں ہوتا. یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ہے. ایک اور مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں دوسری دو آیتیں نا بڑی عظیم الشان آیتیں، آخری دو آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا ہے اس چیز پر جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آمن الرسول
بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی شریک ہے اس ایمان میں، ہم بھی شریک ہیں رسول کے ساتھ، والمؤمنون۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل، ابھی کل کون ہے؟ یہ رسول اور اہل ایمان۔ یہ کل کیسے؟ اگر رسول تو کل نہیں ہوگا، اکیلا ہے وہ، تو رسول تو اکیلا ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب کل ہو گئی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، ہے نا بھائی؟ یہی بات ہے نا، اور ہم کہتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں۔ تو جب رسول کے ساتھ ہم ایمان میں شریک ہیں تو پھر اس قول میں بھی شریک ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یعنی بات اس درجے میں ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم نے سنا ہم نے اطاعت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسے بیان کیا، ہو گیا یہ کام، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے۔ یعنی کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، تو غلطی ہوگی تو تیری طرف ہمیں پلٹ کے جانا۔ تو یہ سب باتیں کیا بتا رہے نا، معاہدہ ہے۔ اب کوئی یہ اللہ کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دے تو فاسق ہو گیا۔ جب کہتے نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے بھی تیار، یہی بات ہو رہی ہے۔ تو عہد کے لفظ سے تعبیر کیا، میثاق کی بات آ گئی، عہد کا لفظ پھر دیکھ لیں، ایک دفعہ اور دیکھ لیں۔ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم، الم عاہد یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ اب یہ بندگی بمانی اطاعت ہے، اس کی بات نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ عہد کے تو الفاظ کے ساتھ ہی آ رہا ہے نا سارا معاملہ۔ تو اب یہ معاملہ ہے اصل، یہ معاملہ ہے اصل کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا۔ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے بندگی کا، اللہ کے ساتھ بنیادی طور پر بندگی کا ہی عہد ہے، سمجھنا اللہ اسی کا نام بندگی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، اس عہد کو قائم رکھنا۔ تو جو آدمی اس عہد کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس عہد کو قائم نہیں رکھتا، تو یہ پہلا معاملہ یہاں پر سامنے آ جاتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس چیز کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس چیز کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ آدمی عہد کی پابندی کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں تاکید کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کی بھئی عہد کی اہمیت کیا ہے، عہد کتنا جو ہے ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عہد کیا ہے، میں تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، میں نے تو کوئی عہد ہی نہیں، تو ایسی بات صاف ہو رہی، واضح ہو رہی ہے کہ عہد کیا ہے۔ اور اصل عہد یہی جو اللہ سے انسان نے کیا ہے، اصل تعلق اللہ کا اور بندے کے، ظاہر سی بات جس نے پیدا کیا اسی کے ساتھ پہلا تعلق ہے نا، جو معبود ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، باقی چیزیں وہی طے کرے گا کہ باقی معاہدات کیا ہوں گے، بندوں سے دیگر جو بھی ہے وہ سب اللہ کرے گا۔ تو اصل تعلق تو یہی ہے، جو یہ بنا لے گا وہ سب بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم سے کہتے ہیں، قرآن مجید نے کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، اللہ کے جو عہد کرو تو پورا، اوفوا بالعہد، عہد کرو تو پورا کرو، ہر عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب ان عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا تو جو اللہ سے کیا اسے نہیں پوچھے گا، سب سے پہلے تو وہی ہے، سب سے پہلے تو اسی عہد کی بات ہے۔ سورہ نحل کی آیت 91 میں، 90 تو وہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ اس کے فوراً بات کا کہ جو عہد کرو تو اسے پورا کرو، اور پھر کہا کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ پھر وہاں جو ہے نقص
کی بات ہے کہ اس کی یہ جو ایمان یعنی اس کی قسم کے حوالے سے وہاں پر آ رہا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار دہرائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ یہ بنیاد ہے. اگر آدمی جس کے اندر عہد کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اس کی پابندی کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ جو ہے ایمان کے حوالے سے ہی خطرے میں ہے. دو حدیثیں بہت واضح ہیں. ایک حدیث تو اس طرح ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، بیان کی ہے محدثین نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ آپ کا قول جو حدیث ہے یہ بات آتی سامنے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا. جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، امانت کی پاسداری جہاں نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے. یعنی دین نام ہی اس چیز کا، دین گویا یہ عہد و پیمانی کا تو نام ہے. تو جب آدمی اس عہد کی کہیں پابندی نہیں کرے گا تو پھر کیسے؟ دین تو نام اسی چیز کا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت واضح کی ہے. پھر منافق کی علامات بتائیں. تو منافق کی علامات میں عہد کی جگہ وعدے کا لفظ آیا ہے. وعدہ بھی عہد سے ہی ہوتا ہے، وعدہ بھی ایک طرح کا عہد ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا. یعنی اس کی علامت چاہیے، وعدہ کیا یہ کام کرنا ہے، عہد کیا، وعدہ کیا اور پھر پورا نہیں کیا، یعنی کوئی اہمیت نہیں اس کے نزدیک اس وعدے کی، اس عہد کی. تو اس اعتبار سے یہ صورتحال ہمارے سامنے واضح ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، دیکھتے ہیں اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آج لوگوں کو اس کی اہمیت کا یا اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اندازہ ہے اور پھر نہیں کرنا. اندازہ ہے، یہ بات عمومی طور پر ہمارے موضوعات کا حصہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے پورا کرنا ہے. یعنی جو موضوعات ہوتے ہیں، آپ کے تقاریر ہیں، جمعے کے خطبات ہیں، دیگر ہیں، ان کے اندر عمومی طور پر یہ بات کہ بھائی اللہ سے وعدہ کیا ہے، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں بتایا، بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو رسول آئیں گے ان کا ساتھ دینا اور ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سب باتیں کہی اور اس کے بعد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. فَبِمَا ابھی تھا نا يَنْقُضُ، اسی سے نقدہم ہے. یہ جو کہا تھا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، یعنی تو اسی کی بات فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ وعدہ ہے، ایک بات ہے پوری. یہ آیت بھی آگے سے یہ تیسرے رکوع میں سورہ مائدہ کے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان سے میثاق لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے درمیان میں نے جو ہے یہ 12 نقیب مقرر کیے، ان کو 12 قبیلے تھے، وہ ساری بات، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فقال اللہ نے کہا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے، تو کیا ہوگا، میں تمہاری برائیاں دور کروں گا، جنت میں داخل کر دوں گا. یہ آدھی آیت ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کے نقض عہد یعنی ان کے عہد کو توڑ دینے کے نتیجے میں، یعنی جو عہد اللہ نے ان سے لیا تھا اس عہد کو توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایسا تو نہیں کچھ اور تھے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے میثاق لیا،
یہ سب کام کرنے، یہی تو بات ہو رہی ہے، یہ سب کام کرنے. اب انہوں نے وہ کام عہد توڑ دیا، پابندی نہیں کی. فبما نقضہم میثاقہم، تو اس میثاق کے توڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو گئی. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اور پھر اگلا معاملہ کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ. دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو قساوت قلبی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. قساوت یعنی اس دل کی سختی، یعنی کیفیت. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ دل پر اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ایک مثال دیتے ہیں نا، چکنا گھڑا، بوند پڑی پھسل گئی، یعنی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. بٹ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور جو نرم مٹی ہوتی ہے اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. چٹان جو ہے سخت ہے، جذب کرنے کی صلاحیت نہیں. تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ہدایت قبول کرنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کچھ بھی کہتے رہو، کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہیں کا وہیں ہے. تو یہ جو دلوں کی سختی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ جب دل سخت ہو جائیں پھر ہدایت کا معاملہ کیسے ہوگا جب دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو کیفیت بتائی تو اللہ نے یہ بات ہی بتائی کہ معاہدہ توڑنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے لعنت، اور دوسرے قساوت قلبی. تو معاہدہ پورا کرنا، اس طرف واپس پلٹنا، وہاں پر آنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھول رکھا ہے. اور یہ بات کہی ہے کہ ہاں، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں بار بار یہ بات بتائی کہ انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو پامال کیا. اکثریت نے ایسے لوگ رہے کہ پابندی نہیں کی. تو اب جب ہم نے اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے فاسق کے حوالے سے کہ یہ پہلا کام کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. اب باقی چیزیں خود بخود اس کے نتیجے میں آئے گی. میں جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا جو چاہے گا کرے گا. اب نتیجہ کیا نکلے؟ اللہ نے یہ ایک پابندی لگائی، نہیں کرتے، توڑ دیا ہے نا پابندی جو اس نے حکم دیا تھا. تو تیسری بات اس کے نتیجے میں، اور تیسری اس دونوں کا نتیجہ کے طور پر سامنے آتی ہے. تو کیا کہا ہے اس میں؟ وَنَقْضِهِمْ، یہ کہا کہ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. اللہ نے جن روابط کو قائم رکھنے کا حکم دیا انہیں قطع کر دیتے ہیں. یقطعون، قطع کرنا، یقطعون قطع کر دینا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کے ہاتھ قطع کر دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو. یعنی کاٹ دینا کا مطلب کیا؟ کاٹ دیا، الگ کر دیا، قطع کر دیا. تو کیا کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. اب دوسری جو ان کی علامت، ایسے بہت سارے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا بندگی کے، تو بہت سارے کام کرے گا جو غلط ہوں گے، لیکن خصوصیت سے اس بات کو بیان کیا جس کے نتیجے میں جو فساد، اگر فساد کی بات آ رہی ہے، جو پیدا ہوتا. زندگی عبارت ہے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق. وہ بات پہلے ہے. جب یہ تعلق بگڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یعنی سارا معاملہ سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ چاہے وہ چھوٹی سطح پر دیکھیں، چاہے بڑی سطح پر دیکھیں، چاہے چھوٹی سطح پر دیکھیں، چاہے بڑی سطح پر دیکھیں. اگر یہ روابط، یہ صرف رشتہ داریوں کا معاملہ نہیں ہے کہ رشتہ داری بھی ایک تعلق ہے، رشتہ داری بھی ایک تعلق ہے.
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور جتنے تعلق اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا، تو وہ تعلق جتنے بھی ہیں ان سب کو قائم رکھنا، یعنی جو قائم رکھنے انہیں منقطع کر دیا، اور جو منقطع رکھنے تھے انہیں قائم کر لیا، الٹا دوست کو دشمن، دشمن کو دوست، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے بجائے ظالم کا ساتھ دیا جائے، الٹا کام ہے نا، تو نتیجہ کیا نکلے؟ فساد۔ یعنی اگر یہاں کیا جائے اور قوموں کی سطح پر کیا جائے، آج مغرب کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ بھائی جس کا اصول کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو یہ ہے نا۔ اس اعتبار سے اب کیا چیز کس اعتبار سے صحیح غلط، یعنی اس میں معاملہ دیکھنا ہوگا نا، کیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کون کہاں ہے، کس کے ساتھ کیا۔ تو اب جو یہ جو تعلق اور روابط کا جو معاملہ ہے، اس کے ساتھ یہ، اس کے ساتھ یہ، تو جب یہ غلط بنیادوں پر ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین فساد سے بھر جائے گی، فساد برپا کرتا ہے۔ یہ بات تو الگ ہے، الگ بھی کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو معاملہ سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے کہ جو روابط اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جنہیں جوڑنے کا، یہ سل جو ہے صلاۃ کسی سے ہے، سلو یعنی جوڑنا، اس کے ساتھ جڑنا، تو جنہیں اسے قطع کر دیتا ہے یہ نتیجہ نکالتا ہے۔ تو اب اس کے پیمانے بدل گئے، اب اس کے معاملات تبدیل ہو گئے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ برا اور ولا جو ہے کسی سے کس سے دور ہونا ہے، کسی سے تبرہ ہوتا ہے، اور ولا جسے جڑنا ہے، یعنی یہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے۔ ابھی جن لوگوں نے وطر پڑھ لی ہے، کیا کہہ کے آئے ہیں؟ نخلع و نترک من یفجرک، کیا ہے نا، ہم ہر اس کو چھوڑ دیں گے جو تیرا نافرمان ہے، جو فاجر ہے۔ فاسق کے ساتھ ہی فاجر کا لفظ بھی آتا ہے، الگ کر کے آتا ہے لیکن آتا ہے۔ نخلع و نترک، ہم اسے الگ ہوں گے، چھوڑیں گے، کسے؟ من یفجرک، جو تیرا نافرمان ہے۔ تو یہ آدمی کہہ رہا ہے، روز کہتا ہے یہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوڑنا اسے تھا، چھوڑ دوسرے کو دیا جس کے ساتھ جڑنا تھا۔ ایمان کی علامت، ایمان کی تکمیل کیا بتایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو اب اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے قانون کے تحت ہمارے محبت کے پیمانے، ہمارے قطع تعلق کے، یعنی سب چیزیں کیا ہیں؟ ان ضوابط قواعد کے مطابق اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا، اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، امت بنایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں، یہ آپس میں رحیم ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے۔ یعنی سب سے بڑا رشتہ، پہلا رشتہ جو ہمارا ہے، جو ہمارا دین کا رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ انما کے ساتھ جب بات ہوتی ہے نا، انما بس یہی حصر، یعنی بس یہ، یعنی خاص کر دینا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ 4 مرتبہ ہے صرف انما المؤمنون کی بات جو آتی ہے، 2 مرتبہ سورہ حجرات میں ہے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو آپس میں بھائی بھائی۔ اب ایک تعلق کہاں نا قائم رکھنا ہے، یہ تعلق نبھانا ہے، یہ تعلق ہے۔ اب اس کے اندر کوئی درار نہیں پڑنی چاہیے۔ آج تو ظاہر سی بات ہے کہ
یہ تو ایک تعلق الحمدللہ کہ کسی درجے کے اندر ہے جو اس طرح ان کے لیے بات کرتے ہیں، بٹ ایسے بھی لوگ یار اپنی سوچو، اپنے دیکھو، تمہارا معاملہ اپنا. اور یہ کیا بھی سب سے پہلے پاکستان افغانستان کی 8 بجا دو. یعنی جو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی ٹھیک ہے اپنی جان بچانا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن دوسرے کی جان کو قربان کر کے اپنی جان بچانا یہ تو جرم ہے. یہ یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو یہ کہا گیا کہ یہ جو بات ٹھیک ہے، اگر کوئی حق پر ہے حق کا ساتھ دیں گے نا، جبکہ وہ امت کا رشتہ بھی ہے. لیکن یہاں سے ہمارے پاس سے اس معاملے میں جو کچھ ساری چیزیں سب یہیں سے جاتا رہا، سارا یہیں سے ہوتا رہا، اور صرف اس بنیاد پر اپنی بات بس اپنا. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی و بھلائی کے کاموں میں سب سے تعاون کرو، کوئی استثنا نہیں ہے، سب سے کر سکتے ہو، کرنا چاہیے. اور گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بہت مشہور ہے نا یہ بات. تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں تو آدمی الٹا کام کرے، بر اور نیکی کے کاموں میں تو لا تعلقی ہے، ظالم کا ساتھ دینے کے لیے تیار، اس کے دست و بازو بنے ہوئے، اس کو کندھا دیا ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے یہ کیا یبتغون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کو قطع کر دینا. تو اس کے بعد پھر یہ رشتے بھی آ جاتے ہیں، سارے رشتے. جب یہ اللہ نے رحم کے رشتے بھی ہیں، یہ معاملات بھی ہیں، ان کو بھی رکھا ہے. تو غرض جب آدمی اس کا تناظر بدل جاتا ہے، کرائیٹیریا ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی اور پیمانے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. جہاں مفاد ہے وہاں جائے گا. ہارون جو ہے بنی اسرائیل کا فرد تھا، ہارون بنی اسرائیل کا فرد تھا، لیکن جا کے کس کے ساتھ مل گیا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل گیا تھا جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. یعنی بنی اسرائیل تو مسلمان تھے اس دور کے اور جا کے فرعون کے ساتھ ملا تھا. یہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعنی اسے ایک علامت بنا کے رکھ دیا، عبرت کا نشان. ان کے ساتھ جا رہا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں، غور کرنے. اب بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے تعلق منقطع کر لیتا پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. جو اللہ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھے یا اس کے ساتھ وہ تعلق اس طرح نہ رکھے، پامال کر دے، تو پھر اس سے کوئی توقع ایسی کر رکھنا پھر وہ کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کے، یہ سارے جو ان کے چہرے ہیں یہ اب تو اتنی جلدی اور اتنے تماتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی اب بھی غلط فہمی میں رہتا ہے تو بڑی عجیب بات ہے کہ تہذیب، تعلیم، ہمدردی، اصول، یعنی سارے پامال ہیں. یہ دنیا کے تسلیم شدہ اقوام متحدہ یہ کہتے ہیں نا، اسی کو سارا اس کا گانا لا کر پلاتے ہیں، طے شدہ کہ سویلینز کی بات جو ہے جنگی حالات کے اندر بھی سویلینز کے جو حقوق ہے، سویلین پر جو ہے وہاں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا، وہ بمباری، وہ ان کے ساتھ وہ ہتھیار، وہ چیزیں استعمال نہیں ہوں گی جو کہ جنگ کے دوران جنگی اس میں ہوں گی. تو سویلین اب یہ جو صورتحال اس وقت ہے یہ، اور کتنی بڑی تعداد میں یہ سارے معاملات سامنے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں حماس کو تو نقصان نہیں پہنچا پا رہے اس طرح. اور ان کے جو تجزیہ دفاعی وہ بھی کہتے ہیں بس ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی تعداد کا جو کہتے ہیں 3 ساڑھے 3 ہزار، چلو 4,000، یعنی اتنی تعداد کے اندر جنہیں اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسرے
کن لوگوں پر بمباری ہو رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بات آ رہی ہے، آج ہی بتا رہے تھے کہ کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. یعنی یہ جو صورت یہ جو محاصرہ کیا ہے، یہ کون سی دعا کہیے کہ تہذیب کا معاملہ ہے؟ یہ تو انسانیت کی بات ہے نا، یہ انسانیت کا معاملہ ہے. جو لوگ کتے اور بلی کو ریسکیو کرتے ہیں، صاحب یہ تو پھنس گیا سے نکالنا ہے، مر نہ جائے، وہ انسانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ جو وہاں پر اس جیل کے اندر ڈال دیا ہے انہیں، جو ظلم ہو رہا ہے. اور بہرحال ہمارا بھی معاملہ جو ہے کسی درجے میں بس تھوڑی بہت ایسی باتیں، ورنہ تو معاملہ تو ہمیں کس کے ساتھ تعلق رکھنا، کس سے منقطع کرنا. اس بنیاد پر، اس ظلم کی بنیاد پر اگر مسلم دنیا غیر مسلم دنیا سے جو ان کا ساتھ دے رہی، جو ان کا ساتھ بات تو نہیں دے رہے، جو ان کا ساتھ دے رہی، تعلقات منقطع کر لے ہر قسم کے، دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن بات تو وہی ہے، پھر یہ کیسے چلے گا، پھر وہ کیسے چلے گا، پھر وہ کیا ہوگا، پھر وہ کیا. تو ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا، اس کے ساتھ معاملات رکھنا، اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے لوگ، صرف اسرائیل تو ظالم نہیں ہے خالی، یہ سارا یورپ ظالم ہے، یہ امریکہ ظالم ہے. یعنی جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب ظالم ہیں. اور جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس دائرے سے اپنے آپ کو الگ نہ سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ہے، اس کی یہ وسعت ہے، اس کے اندر وسعت ہے. بس اتنی بات نہیں ہے رشتہ دار جو ہے نا ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے ہیں. قطع رحمی، وہ الگ قطع رحمی کا لفظ آتا ہے، قطع رحمی کی بات، صلہ رحمی، قطع رحمی، یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر، انہیں بھی نہیں کاٹنا ہے، انہیں بھی قائم رکھنا ہے. باقی امت کے اعتبار سے جو ہے جو صورت حال ہے، ہمارے خود اندر کیا معاملات ہیں، نیکی اور بدی کی بنیاد پر تعلقات نہیں ہیں. تعلقات تو کہیں زبان کی بنیاد پر ہیں، کہیں کسی اور بنیاد پر ہیں، کہیں مفادات کی بنیاد پر ہیں. اگر حق اور باطل کی بنیاد پر ہو تو صورتحال بدل جائے. اگر یہ معاملہ ہو کہ بھائی جو صحیح ہوگا وہ ہمارا دوست ہے، جو غلط ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں، دشمن نہ صحیح تو اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے تو جو کھڑا وہیں کھڑا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط. تو اس اعتبار سے یہ معاملات اسی وقت خراب ہو جاتے ہیں جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو آدمی پورا نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے. جب اللہ کی بندگی اختیار کرے گا تو ان سب چیزوں میں بچے گا. اللہ نے منع کیا ہے نا، نہیں کروں گا، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے یہ بات اس طرح کے، چاہے اللہ سے کیے وعدے پورے کرے گا تو سب چیزیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ فاسق کی دو علامات. تیسری بات اگلی مرتبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما، ظلم سے نجات عطا فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے والا بنا دے. ہمارے ایک ساتھی اللہ کے پاس پہنچ گئے عبد البائی صاحب، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حسنات قبول فرما اور سیئات کو معاف فرما دے. ہمیں بھی اپنی مغفرت کا سامان کرنے والا بنا دے. ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا